السلام علیکم ایوری ون، دس از میرب ذیشان اینڈ یو آر واچنگ سما اسٹوریز. ہمارے ساتھ بہت عجیب و غریب قسم کی چیزیں سم ٹائمز ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ہم ایسے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. ہمارے جسم پر مختلف جگہوں پر تل ہوتے ہیں اور ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ تل کا کیا مقصد ہے. سم ٹائمز وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو کہیں پر کوئی تل نکل آتا ہے تو آپ سڈنلی بڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ کسی مقصد کے تحت نکلا یا یہ کوئی جینوئنلی کوئی پرابلم ہے. تل اور خواب کس طرح سے ملتے جلتے ہیں؟ خواب کا انسان کی ریالٹی سے کیا تعلق ہے؟ تلوں کا انسان کی ریالٹی سے کیا تعلق ہے، جس کو ہم مولز بھی کہتے ہیں؟ آج ہم اس کے اوپر ایک لمبی ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص گیسٹ موجود ہیں. ماسک کے نام سے ہم ان کو اکثر جانتے ہیں. ان کا نام ہے جناب ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان صاحب، جو کہ رائل انٹرنیشنل پامسٹ ہیں، اسٹرالوجر ہیں، نالج آف جفر بھی ہے ان کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ انٹرنیشنلی ٹریول بھی کرتے ہیں. تو ان کا کافی ایک وسیع نالج ہے. ان سے اس حوالے سے ہم ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ پاک کا بڑا کرم، شکر الحمدللہ. شہزاد صاحب، خواب انسان کے ساتھ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے اس کا شیڈو ہوتا ہے. ہم لوگ جب بھی سوتے ہیں، انفیکٹ گنودگی میں بھی ہم سم ٹائمز کسی امیجنیشن میں چلے جاتے ہیں. خواب کتنے حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں اور کتنے خیالی ہوتے ہیں؟ بسم اللہ، اچھا سوال ہے. سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، یعنی کہ آپ کے پاس خوابوں کا ایک بہت بڑا علم تھا، اور کتابیں بھی آپ پڑھتے ہیں بے شمار تعبیر کی. حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کی بھی کتابیں ملتی ہیں. اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں آپ نے سنا ہوگا، مختصر میں بات کروں گا، کہ ایک شخص نے دیکھا کہ 7 گائیں موٹی ہیں اور پھر 7 گائیں، پھر 7 جو ہیں کمزور ہیں. تو جس کا مفہوم یہی ہے کہ 7 جب موٹی تھیں تو یعنی کہ اس علاقے میں بے شمار جو ہے غلہ اناج ہونا تھا، اور جب کمزور تھیں تو 7 سال جو ہے وہ ادھر جو ہے غلہ نہیں ہونا تھا. اچھا، تو یہ اس طرح کی ہے. بالکل. اچھا، نبیوں کو کہہ لیں کہ وحی بھی ہوتی، پھر معجزات ہوتے تھے، معجزات ہیں، اور اولیاء کرام وغیرہ کو بھی یعنی کہ ان کے بعد کرامات ہوتی ہیں. ہم سے لوگ ہیں، ہمیں تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے. تو ہمارے پاس ایک ہی چیز بچتی ہے، وہ ہے خواب. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، اب خواب ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی شخص خواب جو دیکھتا ہے تو اس کی ٹائمنگ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے، امپورٹنٹ ہوتی ہے، کہ وہ رات کو دیکھتا ہے، وہ دوپہر کو دیکھتا ہے، وہ دن کو دیکھتا ہے. جو خواب تہجد سے لے کے فجر تک دیکھی جاتی ہے، اس کا جو ہے یہ کہہ لیں کہ اس کا دنوں میں یا مہینوں میں رزلٹ آ جاتا ہے. اچھا، اب وہ خواب آپ نے چاہے اب وہ اچھی دیکھی ہے یا بری، ابھی رزلٹ کی بات کی ہے. اب خواب کیا دیکھی ہے اس کی تو الگ تعبیر ہے نا، تعبیر ہے الگ. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد سونا چاہیے دوپہر کو، کلولہ، وہ کلولہ ہے. تو اس میں بھی تو خواب آ جاتی ہے اکثر. اچھا، اس خواب کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں سال بھی لگ جاتا ہے، سم ٹائم 6 مہینے بھی لگ جاتے ہیں اس خواب کو پورا ہونے میں. اچھا، ٹائمنگ بڑی اہم چیز ہے، یعنی کیلولہ میں دیکھی جانے والی خواب بھی کسی حد تک درست ہوتی ہے. اچھا، ٹائمنگ بڑی چیز ہے. بالکل ایسے ہی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کوئی صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مفہوم بتا رہا ہوں، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھی ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس گھر کو خالی کر دیں. اچھا، ٹھیک ہے. وہ خالی کر دیا، وہ چھت گر گئی. 6 مہینے بعد یا کچھ عرصے بعد پھر کوئی صحابی آئے، سیم خواب بیان کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے خواب دیکھی کہ میری چرپائی کے نیچے آگ ہے. آپ نے کہا اس جگہ کو کھودو، اس میں سے یہ سمجھ لیں کہ کوئی دولت نکل آئی. اب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوابیں ایک جیسی لیکن تعبیریں 2 ڈفرینٹ، بالکل متضاد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پہلی صحابی آئے تھے وہ موسم جو تھا سردیوں کا تھا، سردیوں میں آگ بہتر ہوتی.
یہ گرمیوں کا تھا خواب. اس حوالے سے یہ اچھی نہیں لگتی انسانوں کو. ظاہر آگ اس طرح ٹائمنگ بڑی کاؤنٹ کرتی. اچھا اب میں سوال کے پہلے حصے کی طرف دوبارہ آتا ہوں. اس میں جو ہے وہ یہ کہ خواب جو انسان کو, میں نے کہا تھا کہ یہی ہمارے پاس ایک وسیلہ رہے گا کہ ہم خواب دیکھتے ہیں, وہ اس میں پھر رزلٹ آتے ہیں. خواب دیکھنے والا شخص کون ہے؟ اچھا یہ بھی میٹر کرتا ہے. وہ کتنا پرہیزگار ہے, کتنا متقی ہے. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک پرہیزگار ہوتے ہیں, ایک متقی ہوتے ہیں. ان کو جو خواب آتی ہیں وہ بڑی آتی ہیں. وہ بڑی آ سکتی ہیں اس کو اپنے علاقے کے حوالے سے. ذات کی تو چلو آ جاتی ہوں گی, علاقے سے, سلطنت کے, دنیا کے, یا کوئی آفت کے, کوئی آفت آنے والی اس علاقے میں. وہ شخص جو ہوتے ہیں متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں, ان کو اللہ پاک بڑی بڑی خوابیں دکھاتے ہیں. جو عام روٹین کے, جو ہم جیسے انسان ہیں, وہ ہم اپنی ذات تک کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں. اچھا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں آپ پانی دیکھتے ہیں, بعض اوقات صاف پانی, بعض اوقات گندا پانی. ان دونوں کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ جی اچھا سوال ہے. ابھی ایک سوال میں اور بتانا چاہتا ہوں. میں نے ٹائمنگ کی بات کی تھی. اب رات کی میں نے ایک بات کی ہے کہ لوگ خواب دیکھتے ہیں, وہ اچھی ہو جاتی ہیں تہجد سے فجر تک, یعنی کہ اس کی جو تعبیر ہے وہ فوری ہوتی ہے. اب ایک لوگ ایسے ہیں جو رات کو کام کرتے ہیں. اب جیسے ہمارے فورسز ہیں, ہماری تو میں قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں, ہماری فیکٹریز ہیں. جی جنریشن سوتی ہی فجر کے بعد ہے. اچھا چلیں ان کو تو آپ نکالے نا, جو کام کر رہے ہیں, جو ہماری فیکٹریوں میں لوگ ملازمین رات کو کام کرتے ہیں, رات کی شفٹ ہے بالکل. جو چوکیدار ہیں, جو رات کو پہرا دے رہے ہیں, تو ان کو خواب, اب ان کی خواب شروع ہوگی جو میں سمجھتا ہوں جب وہ اپنی ڈیوٹی سے آ گئے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے بعد صبح ہو چکی ہے, ان کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد ان کی جو خواب ہوگی پوری. یہ ایک اہم بات ہے, یہ میری تحقیق ہے, کیونکہ اس کے اندر بہت لوگوں کو کام کرنا چاہیے کہ ٹائمنگ کو بھی غور کریں. جو رات کو کام کر رہے ہیں تو ان کی خواب کہاں گئی, ایک چیز. اب آپ نے پانی کا سوال کیا. صاف پانی, صاف اور شفاف پانی جو ہوتا ہے, یہ بیسیکلی یہ کہہ لیں اگر اس میں شخص نہا رہا ہے اگر, تو وہ دنیا داری میں مشغول ہوگا. لیکن دولت بھی اس کو ملے گی, اور یہ بھی ہے کہ وہ دولت بھی ایسی ہوگی کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں 2 نمبر نہیں. اچھا پاک یعنی حلال رزق. جو آپ گندا پانی دیکھ رہے ہیں, آپ کو دولت ملے گی نو ڈاؤٹ, اور آپ ایسی دولت حاصل کریں گے, کسی کا حق کھا لیں گے, یا یہ کہہ لیں کہ وہ دولت بغیر محنت والی ہے, یا یہ کہہ لیں کہ شارٹ کٹ سے آپ نے حاصل کی ہے, لیکن ہے وہ بھی, لیکن دنیا داری میں مشغول ہوں گے. اچھا یعنی پانی کا مقصد دولت ہے اور دنیا داری ہے, مگر اس کا صاف پانی کا مقصد پاک رزق ہے, اور گندے پانی کا مطلب جو ہے وہ ناپاک رزق ہے, یعنی حرام رزق ہے. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ ہریالی, حرام بھی نہیں کہنا چاہیے, میں نے کہا ذرا شارٹ کٹ سے حاصل کر لی. بالکل صحیح. جی ہریالی دیکھنا کیسا ہے, درخت دیکھنا, گرینری دیکھنا. اب لوگ استخارہ کرتے ہیں اکثر, اور استخارہ ہوتا ہے اللہ پاک سے مشورہ کرنا, اور کوئی 1 دن کرتا ہے, کوئی 2 دن, کو 3 دن. تو اس میں جو بھی چیز پوچھی جاتی ہے, اگر وہ گرین کلر آئے تو اس کا مطلب پازیٹیو ہے, ریڈ ہو تو وہ ذرا نیگیٹو میں بھی جاتا ہے, بلیک ہو تو نیگیٹو میں. گرین خواب میں دیکھنا انسان, گرین کلر دیکھ لیں, درخت دیکھ لیں, باغات دیکھ لیں, پھل لگے ہوئے دیکھیں, ٹھیک ہے, تو وہ بھی یہ کہہ لیں کہ اس خطے میں اگر خواب دیکھنے والا, میں نے وہی بات کروں گا کہ کوئی نیک اور متقی ہے, تو اس خطے میں, اس علاقے میں یا اس کے ملک میں جو ہے فراوانی رزق ہوگا. اچھا نہیں تو پھر اگر وہ عام ہمارے جیسے ہیں تو وہ اس کے گھر میں زیادہ رزق آئے گا انشاءاللہ. بالکل جی. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم خوفناک قسم کے جانور
جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں, جیسے سانپ کا دیکھنا, چھپکلیوں کا دیکھنا, کیڑے مکوڑوں کا دیکھنا اپنے گھر میں اپنے اوپر گرتے ہوئے, اس قسم کے معاملات ہم خواب میں دیکھتے ہیں. اور اکثر ہم خود سے ہی اس کی تعبیر بھی دے دیتے ہیں کہ آپ صدقہ خیرات کریں, آپ پہ کوئی جادو ہو سکتا ہے, نحوست ہو سکتی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو. سم ٹائمز ایک بہت پاک شخص کو بھی اس قسم کا خواب آ سکتا ہے. اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اچھا, ایک آپ نے بھی بیچ میں ایک بات کی ہے, میں بھی بتاتا ہوں جانوروں کا بھی. ایک بات آپ نے بڑی اہم کی کہ سم ٹائم ہم خود بھی تعبیر کرتے ہیں. بالکل. ایک ایسا شخص بھی میں نے دیکھا ہے, اکثر میرے ملتے ہیں دنیا میں, ہیں جو خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اگر ان کی خواب غلط ہو رہی ہے تو اس کو خود ٹھیک کرنے, وہ ٹھیک بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی خواب کو. بالکل ایسے ہی ہے. یہ بھی ایک بڑی پاورفل میرے ساتھ موسٹلی ایسا ہوتا ہے. اچھا, اور وہ اس خواب کو بار بار ٹھیک کرتے ہیں. اگر آج وہ کھل بھی گئی آنکھ تو کل پھر وہاں سے سٹارٹ ہو گئی. بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ پاک کی ان پہ بڑی زیادہ کرم نوازی ہوتی ہے. اچھا, وہ کہہ لیں کہ ان کی تھرڈ آئی یا ان کا انٹیوشن لیول, ان کی سکس سینس بڑی کمال کی ہوتی ہے, یہ بھی کہہ لیں. لیکن وہ خیر ان کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے, اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ وہ خوابوں پہ بھی ہیوی ہو جاتے ہیں. اچھا, اب سانپ ہے, ہندو سانپ کی تو بڑی, اس کو ناگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, ناگ دیوتا, تو ان کو وہ دیکھے تو اس کو بڑا ہی اچھا سمجھتے ہیں. اچھا, میرے انڈیا میں دورے ہیں 30-35, تو میں ان پہ بھی بڑا گھما ہوں. تو لیکن ہم مسلمان جب دیکھتے ہیں خواب میں سانپ کو, اچھا خواب میں سانپوں کے کلر بھی ہیں, بلیک کلر کا اور مطلب وائٹ کا, گرین کا اور وائٹ کا, اور کوئی یعنی کہ اجمی دشمن, کوئی عربی دشمن, کوئی. آپ فی الحال سفید سانپ اور کالے سانپ کا بتا. اچھا, اب میں کچھ بتا رہا ہوں, صرف ہم سانپ پہ رہتے ہیں, کلر سے نکل جاتے ہیں کیونکہ اس کے مطلب ہے دشمن سے ہی ریلیٹ. ٹھیک ہے. اب یہ جو سانپ ہے بیسیکلی دشمن کہلاتا ہے. خواب میں کاٹ لے تو سمجھ لیں کہ دشمن سے نقصان پہنچ سکتا ہے. ٹائمنگ کا ضرور خیال رکھنا ہے, اور خود ہی تعبیر نہیں بنانی, صاحب علم سے تعبیر پوچھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس شخص کے آگے تعبیر رکھنی چاہیے جو علم جانتا ہو. اور محفل میں جو ہے تعبیر وہ خواب نہیں پوچھنی چاہیے. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں, او یار انج ہو سکتا ہے, مذاق میں کچھ کہہ دیتے ہیں, تو اس لیے پرہیز کرنا چاہیے. اچھا, جو تعبیر جو سانپ کا کاٹ لینا نقصان ہوتا ہے, اور سانپ کا گزر جانا اچھا نقصان ہوتا ہے. اس کے لیے آپ سوچیں, صبح اٹھیں, ایک تو صدقات دیں, دوسرا یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ کے کون سے ایسے دشمن ہیں جو نقصان پہنچا سکتے ہیں, صلح کی طرف جائیں. کوئی بھی ہے, اس کا حل تو ہوتے ہیں, ہر چیز کی ریمیڈی تو ہے نا. سانپ کا گزر جانا, اچھا یہ, اور کاٹا نہیں ہے تو یعنی کہ دشمن آپ کے ارد گرد ہیں, کوئی جال ڈالنا چاہتے ہیں, کوئی ایسی چیز. اچھا, گزر جانا, پھر بھی دشمن چلا گیا, اگر گزر کے آ رہا ہے تو دشمن تیاری میں ہے. گزر گیا تو پھر بھی آپ بچ گئے. ایک چیز چھپکلی لیزرڈ جسے ہم کہتے ہیں, یہ جادو سے ریلیٹ ہوتی ہیں, اور یہ خواتین جو ہوتی ہیں جو وہ آپ کی دشمن ہو سکتی ہیں, اور وہ آپ پہ کوئی نیگیٹو عمل کر سکتی ہیں. یہ چیزیں ہیں, اور خواتین کے شر سے بچنا چاہیے. جو بھی آپ اگر خواتین میں الجھ رہی ہیں, کوئی مرد حضرات خواتین سے الجھ رہے ہیں, کوئی بھی ہے, تو ان کے شر سے بچیں, پرہیز کریں. انہیں کہا جاتا ہے. اچھا, اس میں بھی دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک خواتین ہی ہوتی ہیں, لیکن خواتین میں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک آپ کے گھرانے میں بھی ہو سکتی ہیں, اور آپ کے گھرانے میں نہیں بھی ہو سکتی. اب جادو کی جب بات کی, اگر مرد دشمن ہے آپ کا لیکن وہ عمل خاتون سے کروا رہا ہے, ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس کا مقصد جادو ہی ہے, اور خواتین سے ریلیٹ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. شیر کا دیکھنا, شیر تو لائن تو دیکھنا, اور اس پہ اگر بیٹھ جاؤ تو کیا ہی بات ہے, تو آپ کو تو سرداری بھی ملے گی. ٹھیک ہے. اور اگر وہ آپ کے تابع ہے تو آپ کو کسی اپنے بادشاہ سے ملاقات بھی ہوگی, اور وہ آپ کو کوئی عہدہ وغیرہ بھی دے سکتا ہے. گھوڑے پہ بیٹھ جانا, یہ بھی آپ کو سرداری کی علامت ہے. آپ ہاتھی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ اس ملک کے سیناپتی سے ملنے جا رہے ہیں.
یعنی کہ چیف آف آرمی فیلڈ مارشل سے ملنے جا رہے ہیں جی, اور بڑے عہدے کر لیں اگر آپ ہاتھی پہ بیٹھ جاتے ہیں. اچھا ایک اور چیز, کیونکہ ہمیں پھر نیکسٹ ٹاپک پر بھی جانا ہے, آخری بات یہ کہ ہم سم ٹائمز خوابوں میں اپنی پرانی یعنی ایسی جگہیں جہاں پر ہم کبھی رہتے تھے, ہمارا وقت گزرا, مثال کے طور پہ ہمارا پرانا اسکول, ہمارا پرانا گھر, ہم ایسی جگہوں کو دیکھتے ہیں خود کو, یعنی وہاں پر دیکھتے ہیں, اسی فیز میں دیکھتے ہیں, یہ ایسے دیکھتے ہیں کہ آج ہم وہاں پہ ٹریول کر رہے ہیں, بٹ ایسا نہیں ہوتا. اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ دیکھیں دو باتیں ہیں اس میں, دو طرح کی خوابیں. ایک شخص خواب دیکھتا ہے اپنے پرانے مکانات کو, کسی گھر کو وہ چھوڑ گیا مثال, اور ماضی کی وہ چیزیں دیکھتا ہوں, میں وہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا, وہاں پہ رہا تھا, ٹھیک ہے. اچھا یہ وہ لوگ دیکھتے ہیں جو ماضی کی خوابیں زیادہ دیکھتے ہیں, اور ایسی خوابیں جس میں ان کے حالات اچھے نہیں تھے. اچھا, جن میں ان کے حالات اچھے نہیں تھے, مفلسی کی زندگی تھی یا بے بسی کی, ٹھیک ہے نا. وہ اگر وہ خواب دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ لوگ سیلف میڈ تھے اور آگے انہیں ترقی ملنے والی. اور ان قریب سے مراد یہ کہ 2, 4, 5 سال بعد میں نے ان کو بڑے بڑے گھروں میں دیکھا, لیوش لائف, لگژریس لائف, بڑی کمال کی لائف دیکھی. ایک تو یہ. ایک شخص وہ ہوتا ہے جو ایسی جگہوں پہ, نامعلوم جگہوں پہ چلا جاتا ہے جو اس نے دیکھی نہیں ہے, یا ایسی جگہوں پہ وہ اڑ کے چلا جاتا ہے نامعلوم جگہ پہ جو اسے پتہ ہی نہیں ہے, تو بیماری کی نشانی بھی ہوتی ہے. اچھا, اور خواب کو مکمل سننا چاہیے پھر, کیونکہ میں نے تو اس کا ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے, خواب میں گم جانا. اچھا, اور پھر یہ کہہ لیں کہ اگر بیماری بڑھ جائے تو پھر ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے. اچھا, نامعلوم جگہ پہ, اچھا بلندی بھی جا رہا ہے بہت زیادہ, بہت بلند ہو گیا, وہ بھی آپ ایکسپائر ہو سکتے ہیں. کم بلندی پہ ہیں اور اڑ رہے ہیں, ترقی کی دلیل ہے. اب اس میں بھی دیکھنا ہے کہ کتنی بلندی ہے اور کیسی ہے. اچھا, خواب میں راستہ ڈھونڈنا, لاپتہ بھٹک جانا, راستے بھٹک جانا, اسے یہ کہہ لیں, اور تنگ ہو جانا راستے سم ٹائم, اور بھٹک جانا, اسے کہتے ہیں دنیا داری میں مشغول ہو جانا. اچھا, پھر آپ دین سے دور ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو دنیا داری میں آپ حاصل تو کر لیں گے لیکن مشکلات بھی ملیں گی, اور آپ اللہ سے ذرا یہی کہہ لیں کہ دل نہیں لگا رہے, کوشش کریں دنیا داری سے ہٹے, یہ چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک آخری بات, خواب میں کسی کو مرتے ہوئے دیکھنا, یعنی کسی کی موت دیکھنا جو زندہ ہو, حیات. یہ کہیں کہ حیات کا جو مر جائے وہ اور ہے, اور جو فوت ہو گیا اور ملنے آیا ہے, ہاں دونوں چیزیں ٹھیک. اور جو فوت ہو گیا کچھ دینے آیا ہے, اور یا کچھ لینے آیا ہے, یہ ساری عجیب سی, وہ بتا دیتا ہوں. اچھا, زندہ شخص کو مرتے ہوئے دیکھنا. اچھا, جو شخص زندہ ہے, میں نے اگر دیکھا کہ کوئی شخص زندہ ہے اور وہ مر گیا, اچھا اس میں دو باتیں ہوتی ہیں. اگر تو وہ نیک شخص ہے, اور اس میں ٹائمنگ بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے, میں نے کہا ٹائمنگ میں خواب الٹ جاتی ہے, ایک دم تعبیر چینج ہوتی ہے. وہ شخص کی عمر لمبی ہوگی. اچھا, نمبر 1 دیکھنے والا. اچھا, نمبر 2 اگر زندہ شخص مر گیا ہے, اس کا مطلب وہ پردیس جا رہا. اچھا, ایک دم چینج ہو جائے گی. اوکے 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 اوکے. یا وہ علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہے. اب یہ نہیں کہ یار وہ مر ہی گیا ہے, ایسا نہیں. رائٹ رائٹ. ٹائمنگ کا بڑا اہم چکر ہے. ایک شخص جو فوت ہو گیا ہے اور وہ آپ کے پاس آیا ہے اور کچھ لے کے جا رہا ہے, تو یہ اچھا نہیں ہوتا. اچھا, اس کو اچھا نہیں. کچھ دے کے جا رہا ہے, وہ بہت ہی اچھا ہے. وہ آپ کے لیے دولت کے حوالے سے, خوش نصیبی کے حوالے سے, اس طرح کی چیزیں بہتر ہوتا ہے. اچھا شہزاد صاحب, چہرے سے شروع کرتے ہیں. چہرے پر تل کا ہونا کیسا ہے؟ دیکھیں میرا تل جو ہے نا, سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ تل جو ہے انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اب تلوں کو پہلے پہچاننا ہے یہ تل ہے کہ نہیں ہے. مطلب اکثر لوگوں کے بے شمار یہاں پہ براؤن 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 سپوٹس ہوتے ہیں. اوکے. چہرے پہ ہوتے ہیں, سر پہ ہوتے ہیں. اچھا. اور چیک کرنا بھائی یہ کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے, ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اسکن کا جو ہوتا ہے اسپیشلسٹ, ڈرمیٹالوجسٹ, وہ کوئی دے گا کریم شریم ختم. اوکے. تل جو ہوتے ہیں, ایک تل ہوتے ہیں, ایک موقع ہوتے ہیں, ایک پدن ہوتے ہیں. تل جو ہوتے ہیں
کالے رنگ کا ہوتا ہے. کالے رنگ کا تل کہیں بھی ہے جسم میں, ٹھیک ہے, اگر تو وہ رائٹ سائڈ میں, بڑا آسان کو لیا دینے لگوں, رائٹ سائڈ پہ انسان کی باڈی کو سینٹر سے کاٹ دیتے, جو رائٹ سائڈ پہ ہیں وہ پازیٹیو ہیں. اچھا, ہتھیلیاں میں نے باہر نکال دی ہیں, بیچ میں نہیں ڈال رہا میں. اچھا, پاؤں نہیں ڈال رہا, صرف ابھی میں یہاں سے کٹ کیا سینٹر. لیفٹ سائڈ میں ہے وہ نیگیٹو ہے. ابھی تو میں نے ایک بات بتائی, ٹھیک ہے. اچھا, اب جو تل ہیں یہ براؤن ہو تو وہ کچھ نہیں کہہ رہے, اوکے, ریڈ ہو کچھ نہیں کہہ رہے, ڈارک ہوں گے, بلیک ہوں گے, اس کا مطلب کو میننگ بن گیا, ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2, اس کو بلب سمجھنا ہے. یار کچھ لوگ ہوتے ہیں, میں کسی کو پریڈکشن دے دیتا ہوں, یار اس تل کا مطلب یہ, وہ ڈر جاتے ہیں, وہ تل خان صاحب ہم سوئی سے نکال دیں, نیڈل, اور میں کہا نہیں یہ بلب ہے. یہ تل اگر ڈارک ہو رہا ہے تو آپ کو یہ پرابلم آنی, اس سے پہلے ہی اس کی ریمیڈی کر لیں یا بچاؤ کریں. اور اگر یہ لائٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ اس پرابلم سے جا رہے ہیں, بچ رہے ہیں. اچھا, اب ہم آپ کو تلوں کے حوالے سے بتا. چہرے پر تل, رائٹ چیک پہ کسی بھی مرد یا عورت کے تل ہوگا, وہ شخص کی شادی اگر وہ لو میرج کرنا چاہتا ہے 100% اللہ کے حکم اس کی لو میرج ہوگی. نمبر 2, اس کی شادی بریک نہیں ہوگی. نمبر 3, اگر یہی تل لیفٹ سائڈ پہ ہے, لیفٹ چیک پہ ہے, اس کا لو بریک ہو جائے گا. تو چیک کر لیں, اگر کسی کے رائٹ اور لیفٹ دونوں پر ہے تو بتاتے ہیں, ابھی چیک کر لیں آپ. یہ میرا 36 ایئر ایکسپیرئنس ہے, 36 سال مجھے اس فیلڈ میں ہو گئے. اور یہ لیفٹ پہ اگر تل ہے تو اللہ نہ کرے خاتون کے لو بریک یا مرد کے بریک, ایسا بھی ہوتا ہے. میں نے چہرے سے میں دیکھے بتایا تھا تو آپ ڈائیورس ہے یا نہیں. یہ نہیں کہ اتنا مجھے پتا چل جائے, تلوں سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے. اگر کسی کے دونوں چیکس پر تل, اچھا رائٹ اور لیفٹ, وہ پہلا لب بریک تو دوجا لب گیا, جی پہلا کی کہتے ہیں لب گیا تو دوجا بریک, اس کا مطلب یہ ہے. اچھا, گردن پہ تل ہونا, گردن پہ تل کا ہونا ڈارک ہے تو ایکسیڈنٹلی ڈیتھ. اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے تھا. اچھا, اب پدن چیک پہ بڑا کھو, میں نے ان کو بڑے بڑے عہدوں پہ دیکھا. میرے بڑے ایسے دوست ہیں, میں ان کا نام نہیں لے رہا, جو اس وقت پاکستان میں فائز ہیں. اچھا, تو کھونا بڑا, سر پہ پدن جو ہوتا ہے نا تل سے بڑا ہوتا ہے, وہ بڑا سپورٹ ہوتا ہے. سر پہ ہونا جیسے گوروا چوف کے ہے, نواز شریف کے بھی, اور بڑی بڑی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, ان کو صدارت اگر وہ جس شعبے میں جاتے ہیں اس شعبے میں ٹاپ پہ جاتے ہیں. اچھا, اچھا, ہاتھوں پر تل, ہاتھ کی ہتھیلی پہ تل. اب کسی کی انگلی پہ تل ہے, انگلی پہ یہ پورے ہیں, چہرے کے قریب کہیں نہ کہیں چوٹ یا کٹ آئے گا. اوکے, پیچھے ہاتھ کی پیچھے یہاں پہ تل, مرد کے ہے اس کی بیگم پہلے مرے گی, عورت کے ہے بیوہ ہوگی. اچھا, اس کے بعد ہاتھ کے ماؤنٹ آف جوپیٹر پہ جو تل ہوگا اس کو ترقی ملے گی, فل ترقی پہ جائے گا, لیکن واپس گرے گا. اس کا مطلب ترقی تو جائے گا نا, ڈارک ہوگا تو وہ گرنے والا ہے, لائٹ ہے تو کچھ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. ماؤنٹ آف مرکری پہ تل ہے, ڈارک ہے, ایسے لوگ بزنس میں پارٹنرشپ نہ کریں, لاسز ہو جائیں گے. اچھا, یا پروفیشن میں کوئی ٹیٹو پارٹی نہ کریں, نہیں تو سونا اڑ جائے گا. ماؤنٹ آف سن پہ تل ہے, ڈیفیم ہوگا. اچھا, ماؤنٹ آف سیٹرن پہ تل ہے, ایسے لوگوں کو یہ کہہ لیں کہ ان کی پراپرٹی وغیرہ یا چاہے انہیریٹنٹ پراپرٹی ہے کوئی, وہ بھی آپ ضائع کر. اور یہی چیز اگر آپ رائٹ پر لے جائیں, رائٹ لیفٹ کا کمبینیشن میں یہی بتا چل رہا ہے ساتھ. ٹھیک ہے. ادھر ہارڈ لائن پہ تل ہونا کوئی شدید صدمہ, مائنڈ کی لائن پہ سٹارٹ میں تل ہونا آنکھ کی بیماری ہو سکتی ہے, اللہ نہ کرے بڑی, اندھا بھی ہو سکتا ہے. سینٹر پہ تل ہونا سر پہ کوئی چوٹ آ سکتی. لائف لائن پہ تل ہونا وہاں پہ وہ خود بھی کسی جان لیوا حملے سے بچ سکتا ہے, یا اس کا اپنا ذاتی بلڈ اللہ نہ کرے ایکسپائر ہو سکتا ہے. ماؤنٹ آف مون پہ تل ہونا, اس کا مطلب ایسے لوگوں کو اللہ نہ کرے سفری حوالے سے بڑا شدید نقصان ہو سکتا ہے. کریش بھی ہو جاتے ہیں نا جہاز, ٹرین بھی, یا پھر یہ بھی کہہ لیں کہ سمندر میں ڈوب جانا, کوئی ایسی چیز. اور
اگر کوئی باہر کے ملکوں سے کام کر رہا ہے اس میں بھی نقصان, اور یورولوجی کی ڈیزیز میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے. انگوٹھے کے پیچھے تل ہونا, یورولوجی کمر کا درد کا ہونا, یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور انگوٹھے سے تھوڑا نیچے ہونا, کسی کے سانپ, کتا, بچھو, کوئی ایسی خطرناک جانور یا کیڑے وہ کاٹنا ممکن ہو سکتا ہے. پاؤں پہ تل ہونا, پاؤں پہ بھی ماؤنٹ ہیں جناب. رائٹ پاؤں کا مطلب اور ہے, لیفٹ کا اور ہے. موسٹلی پاؤں کے اوپر تل ہوتا ہے, انگلیوں پر ہوتا ہے, پاؤں کے درمیان میں ہوتا ہے. پاؤں کے سینٹر میں جو تل ہونا, جو ماؤنٹ آف مارس آ جاتا ہے, اس کا مطلب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. پاؤں کی ایڑی پہ تل ہونا, اس کا مطلب ٹریولز ان کی لائف میں زیادہ ہو. پاؤں کی انگلی کے اوپر. اب ناک پہ تل ہونا, ناخنوں سے نیچے تل ہونا پاؤں کی انگلی پر. ناخنوں پہ تل ہونا, ناخنوں سے نیچے انگلیوں پر, وہ بھی چہرے پہ ہی کیا کہتے ہیں چوٹ وغیرہ اللہ نہ کرے آ سکتے. اس کے علامات. ناک پہ تل ہونا, یہ بڑا سوال آتا ہے مجھے. اچھا. ایسے لوگوں کو اپنے کریکٹر پہ یا اپنی ذات پہ ذرا غور کرنا چاہیے. اور ہونٹ کے اوپر تل ہونا, ہونٹ پہ تل ہونا خاتون کے, تو اس طرح کی لوگوں کی اچھی زندگی ہوتی ہے. بیٹا ایک ایسا ہوتا ہے جو بہت زیادہ کامیابیاں بھی لیتا ہے, اور اولاد کم ہوتی ہے اور اچھی اولاد ہوتی ہے. اچھا. اور ایسے لوگوں کو دنیا کی ہر نعمت مل جاتی ہے. ماشاءاللہ. کان پہ تل ہونا, ایسے لوگ, انہیں سوال بڑا ڈینجرس تسی کر لیا, لیکن میں سوچ رہا ہوں اس کی خوبصورت الفاظ بیان کر دوں. کان پہ تل ہونا, اگر یہ شخص دوسرے ملک میں جائے تو دوسرا بیاہ ضرور کرتا جائے. اچھا. ہاں, کسی غیر مذہبی عورت سے بھی کر سکتا ہے, یہ بھی ہے. چن پہ تل ہونا, چن پہ, تھوڑی پہ, اور اس کا مطلب ایک مرد کے حوالے سے اچھا نہیں لیا گیا, خاتون کے حوالے سے اچھا سمجھا گیا. بالکل صحیح. آنکھ پہ تل ہونا, کورنیا پہ, آنکھ کے اندر. جی ہاں, اکثر میں آپ نے دیکھا ہے کورنیا یا ریٹینا پہ آپ نے تل دیکھا ہے اکثر. ایسے لوگ اگر اپنا جو نیٹو کنٹری وہ چھوڑ کے دوسرے کنٹری میں ضرور جاتے ہیں, ان کے لیے ٹریول آسان ہوتا ہے. کسی کے, میں اکثر بیٹھا ہوتا ہوں, کوئی مجھے ہاتھ دکھانے آتا ہے, کہتا ہے خان صاحب بے اولاد ہیں, اولاد نہیں. تو میں کہتا ہوں ہاتھ پڑھ لیتا ہوں, اسٹڈی کر لیتا ہوں. پھر میں کہا یار اتنے سانو تل تے کٹ کے وکھا, وہ کھولتا تو واقعی تل ہوتا ہے. پھر میں بتا دیتا ہوں کہ 12 سال بعد بیٹا ہوگا یا 15 سال بعد بیٹا ہوگا. اکثر 3 4 بھی ہوتے ہیں. لائٹ تل لڑکیوں کے ہیں, ڈارک تل لڑکوں کے ہیں, یعنی کہ لڑکے پیدا ہوں گے زیادہ. اچھا. اور لائٹ ہیں تو وہ لڑکیوں کے لیے ہیں. انہی تلوں کے ساتھ اوپر تل آ جانا, اور ایسے لوگوں کی دوسری شادی بھی ہو جاتی ہے, اس میں سے بھی بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہیں. رائٹ. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. ہم نے کوشش کی ہے کہ کم وقت میں ایک بہت بڑے ٹاپک کو ہم کور کر سکیں, لیکن ہم اس پہ ایک ڈیٹیلڈ پروگرام بھی کریں گے. شہزاد صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, اگر مزید کوئی سوالات آپ کے ہیں تو آپ کامنٹس میں ضرور پوچھیے. ہم لوگ نیکسٹ ٹائم جب شہزاد صاحب کو بلائیں گے تو ان سے آپ کا نام لے کر وہ سوالات ڈسکس کر لیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دیکھتے رہیے سما اسٹوریز. وی ول کیچ یو بیک, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.